السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ معزز سامعین، اس آیت کلیمہ میں اللہ رب العالمین نے تین اہم باتوں کی طرف واضح طور پر نشاندہی فرمائی ہے۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی اور تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں عالم الغیب والشہادہ کے پاس لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کھلے طور پر وہ یہ کہ موت سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک کوئی ایسا شخص نہیں گزرا، کوئی ایسی جاندار چیز نہیں گزری جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جتنے بھی انسان اللہ رب العالمین نے پیدا کیے انہیں موت ضرور آئی ہے، چاہے وہ نیک و صالح لوگ ہوں، چاہے وہ برے اور بدکار لوگ ہوں، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ موت سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے۔ تم کہیں پر بھی بھاگو، کہیں پر بھی چھپو، کتنے ہی جتن کیوں نہ کر لو، کتنے ہی ذرائع کیوں نہ اختیار کر لو، اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے، ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے آپ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اسی طرح فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم ایک مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ، مضبوط قلعہ، اس کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو آپ، تاکہ موت سے بچ سکو، تب بھی تم موت سے بچنے والے نہیں ہو۔ موت آ کر ہی رہتی ہے، موت سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو امر بنانے کے لیے کئی طریقے انہوں نے اختیار کیے دنیا کے اندر، لیکن آج ان کی ہستیاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کلیمہ میں یہی بیان فرمائی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ہر ایک کو آ کر رہے گی، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ موت کے بعد کیا یہ دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے؟ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے؟ کئی لوگوں کے زبانوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ 4 دن کی زندگی ہے، جو کرنا ہے یہاں کر لو، پھر اس کے بعد کسے پتا۔ اور کئی لوگوں کے موبائل پر تو یہ گانے بجتے ہیں، کئی لوگوں کے کالر ٹون ہیں، جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں۔ بھئی یہ حقیقت ہے کہ آپ جی یہی رہے ہیں، موت بھی آپ کو یہیں آئے گی،
لیکن جانا کہاں ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ موت کے بعد ختم نہیں، موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تمہیں موت کے بعد اس حقیقی رب العالمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اس لا فانی زندگی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، ہمیشگی والی زندگی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ آ کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں عالم الغیب والشہادہ کی طرف، غائب اور حاضر تمام باتوں کے جاننے والے، علم رکھنے والے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ نے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جہاں ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس، جہاں ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے جانب رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، جو چاہے یہی کر لیں، کسے پتا اس کے بعد کیا چیز ہے یا نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہیں۔ جینا یہی ہے، مرنا بھی یہی ہے، لیکن جینے اور مرنے کے بعد کہاں جانا نہیں، اللہ رب العالمین اس کی جواب دیا ہے۔ جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اس طرح کے الفاظ اپنے زبانوں سے ادا کرنے کے لیے، ایسے گانوں کو اپنی موبائل کی زینت بنانے سے اور ایسے باتوں کو دوسروں کی طرف پہنچانے سے بچیں۔ دنیا اور آخرت، دنیا یہ دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرو، آپ سے حساب نہیں لے گا اللہ رب العالمین، لیکن وہاں حساب ہوگا، لیکن وہاں پر عمل کی آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ یہ دار الامتحان ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں دنیا میں دی گئی ہے، اس بعد میں آنے والی لافانی زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ یہاں موج و مستی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہماری ضروریات کے لیے بنائی ہیں، ان کا استعمال کریں، ان کو اپنی ضرورت میں لائیں، ان سے کام لیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اسی کو اصل سمجھ کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرے گا اور ہمیں تب پتا ہوگا کہ ہمارا وہ وقت جو عمل کا تھا وہ گزر گیا۔ بالغرض پہلی بات اللہ رب العالمین نے بتائی، موت سے آپ کو راہ فرار نہیں ہے۔ 2، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور موت کے بعد اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہمارے لیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوٹائے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلے حصے میں بیان فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں باخبر کرے گا، وہ تمہیں بتائے گا وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی ہمیں جو دی گئی ہے وہ اچھے اعمال کرنے کے لیے ہے، اور ہم نے جو اعمال یہاں پر کیے ہوں گے اگر اچھے کیے ہیں تو اس کا بدلہ، اس کی جزا بہترین انداز میں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اپنی رضامندی کی شکل میں، اپنے دیدار کی شکل میں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ اور اگر ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے تو ان کی سزا ہمیں ملے گی جہنم کی شکل میں، اللہ رب العالمین کے غضب کی شکل میں، اللہ کی ناراضگی کی شکل میں۔ یہ بات حقیقت ہے، عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو چاہتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا، کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے۔
اور دنیا کے اندر ہر ایک کو حق پورا نہیں ملتا، کچھ حق لوگ سلب کر لیتے ہیں اور کچھ حق ادا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ انصاف مکمل نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر عدل اور انصاف ہو یا حقوق ہو پورے طور پر ادا نہیں ہوتے ہیں، پوری تمنائیں پورے آرزویں پوری نہیں ہوتی ہیں، تو عقل کہتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہیے، کوئی ایسا تو ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ ہمیں انصاف کے ساتھ دلائے، ہمارے حقوق جو مارے گئے تھے ان حقوق کا بدلہ ہمیں دلائے، ایک ایسی زندگی ہو جہاں ہم جو چاہیں ڈیمانڈ کریں اور وہ ہمیں مل جائے۔ اور وہ زندگی اللہ رب العالمین ہمیں موت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اور اللہ رب العالمین راضی ہوگا، خوش ہوگا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ چیزیں عطا کرے گا۔ تو اسی لیے موت اور زندگی کا جو سلسلہ رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا کہ آپ زندگی دنیا میں گزاریں گے، موت ہوگی، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر وہ جو نا انصافیاں دنیا میں لوگ آپ کے ساتھ کرتے تھے اللہ ان کا انصاف کرے گا۔ وہ جگہ اسی لیے ہے، وہ وقت اسی لیے ہے، آخرت کا وقت۔ جو حقوق تمہیں نہیں دیے گئے تو اللہ ان کا بدلہ آپ کو دلائے گا۔ جو خواہشات، جو تمنائیں آپ کے دل میں رہ گئیں وہ اللہ رب العالمین وہاں پر آپ کی پوری کرے گا، جو چاہے وہاں پر مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کے لیے اچھے عمل کریں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ موت تو آنی ہے، کب آنی ہے، کس حال میں آنی ہے ہم نہیں جانتے، کہاں آنی ہم نہیں جانتے۔ کئی لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں کہ واپس آتے ہیں بھی یعنی۔ کئی بار لوگ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، صبح میں اٹھاتے وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ بات کئی لوگ آتا ہوں کہہ کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں، شام ہوتی ہے خبر آتی ہے کہ انتقال ہو گیا۔ موت کا کوئی وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، موت کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، جوانی میں آ سکتی ہے، بڑھاپے میں آ سکتی ہے، آپ کی آرزوؤں کے تمناؤں کے مکمل ہونے کے بعد بھی آ سکتی ہے، وہ ادھورے رہتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، اچھے اعمال کرتے ہوئے آ سکتی ہے، برے اعمال کرتے ہوئے آ سکتی ہے، حالت ایمان میں آ سکتی ہے، حالت اسلام میں آ سکتی ہے، حالت کفر میں، حالت نفاق میں، حالت فسق میں آ سکتی ہے۔ لیکن ہمیں کس حال میں مرنا ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم کو بتا دیا ہے۔ کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کس حال میں مرنا چاہیے ہمیں یہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی حالت اسلام میں ہمیں موت آنی چاہیے، یعنی ہماری زندگی ہمیشہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزرنی چاہیے، اچھے اعمال کرتے ہوئے گزرنی چاہیے، اور اگر کبھی برائی ہو جائے، خطا ہو جائے تو توبہ کر لیں فوراً اور نیک عمل پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں، اور حالت اسلام میں ہماری موت آنی چاہیے، تب ہم کامیاب ہیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم ہمیشہ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے، چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہو، چاہے وہ اخلاق کے معاملے میں ہو، چاہے وہ معاشرت سے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہو، ہر فیلڈ میں، ہر گوشے میں، ہر زندگی کے حصے میں ہم اسلام پر عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو یقیناً جب موت آئے گی تو ہمیں کف افسوس ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں ہائے افسوس کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو نیک عمل کرو۔ آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں اور سچے دل سے آپ بتائیں
آج جس حالت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں، روزوں کی پابندی نہیں، پردے کی پابندی نہیں، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی ہماری زندگی کا ایک جز بنا ہوا ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں، نہ ہمارے کان محفوظ ہیں، نہ ہماری آنکھ محفوظ ہے، نہ ہمارا دل محفوظ ہے، نہ ہماری شرمگاہ محفوظ ہے۔ اس حال میں اگر موت آ جائے، مرنا پسند ہے آپ کو؟ اس حال میں اگر موت آ جائے ابھی، کیا آپ ملاقات کے لیے تیار ہیں اللہ رب العالمین سے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زبان تو مسلمان ہے، ہمارا عمل اور کردار مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زبان کے ساتھ اپنے عمل اور اپنے کردار کو مسلمان بنانا ہے، اور اس حال میں ہمیں موت آنی چاہیے۔ اور ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو دیکھو آگے، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دیکھو تم نے آگے کی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمیں حساب کرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں موت کا بھروسہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں حالت اسلام میں موت آئے تو محاسبہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں دنیا میں آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں اور دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں تم سے حساب نہیں ہوگا، لیکن آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اسی لیے دنیا کو نہیں، آخرت کو ترجیح دے اپنی زندگی کے اندر۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے دنیا کو ترجیح دی اور اللہ کے نافرمان بن کر زندگی بسر کی تو موت کے بعد بڑا افسوس ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ نے فرمایا اگر مال و دولت میں پڑ گئے، آپ اس کے لالچ میں پڑ گئے اور اسی کے پیچھے رہ کر آخرت کو بھلا دیا تو خسارے میں ہوں گے آپ۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اس سے پہلے ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو آدمی کیا کہے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے وقت انسان یہ خواہش کرے گا، کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا میرے رب کی طرف سے وقت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، کچھ لمحات مل جائیں، میں جو کچھ ہے سب صدقہ کر کے نیکوں میں سے ہو جاؤں گا۔ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ سب دھلا کا دھرا رہ گیا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ سب ورثہ کا ہے، میرا کیا ہے، میں نے تو نیک عمل ہی نہیں کیے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کیا۔ تب وہ خواہش کرے گا، افسوس میں نے نہیں کیا، اللہ ذرہ موقع دے دے، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اللہ نے فرمایا جس کا وقت آ جاتا ہے اللہ اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، نہیں ملے گا موقع، آج موقع ہے۔ توبہ کریں اپنی بری زندگی سے، نیک زندگی کی طرف لوٹیں، اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں، اور حالت اسلام اور ایمان میں اپنی موت آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔